پر اگر کوئی فائز ہے تو صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دوسری بات، اللہ نے یہاں رسول کا لفظ کیوں نہ کہا جبکہ رسول کا درجہ اونچا ہوتا ہے؟ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ بندہ اپنے بندے کو لے گیا؟ تو اس کے اندر بھی پیاری حکمت ہے۔ ایک حکمت تو یہ، رسالت ایک ایسا مقام اور شرف ہے کہ جس کا تعلق رب سے بندوں کی طرف ہے۔ رسول اللہ کی طرف سے بندوں کی طرف آتے ہیں، رب سے بندوں کی طرف جو آتا ہے وہ رسول۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بھیجا سارے عالم کے لیے رسول بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر۔ اور اس سے بھی واضح طور پر قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ، بے شک اللہ کی طرف سے نور آیا۔ تو جہاں رب کی طرف سے آتا ہے وہ نبی اور رسول ہوتا ہے، لیکن جو بندگی کر کے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی طرف جو جاتا ہے اسے بندہ کہتے ہیں۔ بندگی کا تقاضا ہے اللہ کی طرف رجوع ہونا، اور رسالت کا تقاضا ہے بندوں کی طرف رجوع ہونا۔ اب معراج میں آقا اوپر سے نیچے نہیں آ رہے تھے، بندوں سے رب کی طرف جا رہے تھے۔ اس لیے زیادہ مناسب یہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر اس مقام پر شرفیاب کیا جائے کہ اللہ اپنے خاص الخاص بندے کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا، اپنی بارگاہ تک باریابی کی اجازت بخشی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، بندہ ہونا یہ سب سے بنیادی درجہ ہے۔ ایک بندہ ہے، انسان ہے، بندوں میں انسان ایک درجہ بڑھا، انسان مسلمان ہوا ایک درجہ بڑھا، مسلمان حافظ قرآن ہوا ایک درجہ بڑھا، قاری قرآن ہوا ایک درجہ بڑھا، پھر عالم دین ہوا ایک درجہ بڑھا، متقی پرہیزگار ہوا ایک درجہ بڑھا، حاجی ہوا ایک درجہ بڑھا۔ جیسے جیسے اس کی نعمتیں، عظمتیں، برکتیں بڑھتی گئیں، درجات بڑھتے گئے۔ یہی درجات بڑھتے 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 درجہ تابعیت پہ انسان فائز ہوا، اس سے درجہ بڑھا تو صحابی ہوا، اس سے درجہ بڑھا تو نبی ہوا، اس سے درجہ بڑھا تو رسول ہوا۔ مطلب یہ ہوا کہ سب سے بنیادی درجہ ہے بندہ ہونا، اس کے بعد یہ نعمتیں ملتی ہیں۔ اور یہاں اللہ نے بندہ کا لفظ ذکر فرما کر دنیا کو بتایا کہ میرے محبوب کی عظمتیں تو اتنی زیادہ، ان کی شان اتنی زیادہ کہ ان کی بندگی یہ ہے کہ اللہ نے اس بندے کو معراج کرا دیا۔ جب بندگی کی عظمت کا عالم یہ ہے کہ قرب خداوندی مل گیا، یہ عظمت مل گئی، تو ان کی نبوت اور رسالت کی کتنی اونچی شان ہوگی اس کو نہ ہم سمجھ سکتے ہیں نہ آپ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت بالغہ کہ اس آیت میں لفظ عبد اللہ رب العزت نے ذکر کیا، اور ارشاد خداوندی ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ یہاں پر تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی نے ایک بڑی پیاری بات نقل فرمائی، بڑی مشہور تفسیر کی کتاب ہے۔ اپنی تفسیر کبیر میں وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے منزل قعبہ قوسین میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مقام قرب عطا فرمایا، اس عظیم لمحے میں اس وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے از راہ محبت یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آج میں تمہیں کس لقب سے پکاروں؟
میرے دوستو، دراصل سفر معراج یہ محبتوں کے سمجھنے اور سمجھانے والی بات، محبتوں کا ماحول سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرماتا ہے اور محبوب اپنے رب سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ یہ محبوب اور محب کی محبتوں کا ایک واقعہ ہے۔ اس محبتوں کا ایک انداز یہ بھی، ہمارے یہاں کوئی مہمان ہو اور وہ بڑا ہی محبوب مہمان ہو تو ہم یہ کہتے ہیں مہمان سے از راہ محبت پوچھتے ہیں آپ کیا نوش فرمائیں گے، کیا لینا پسند کریں گے۔ اگرچہ ہم اپنی طرف سے اچھی چیز دے سکتے ہیں، اچھی سے اچھی چیز ان کے لیے پکا سکتے ہیں، ان کی خدمت کر سکتے ہیں، لیکن یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے کہ ہم محبوب سے پوچھیں، مہمان سے پوچھیں آپ کو کیا پسند ہے۔ اور یہی وہ محبت ہے کہ رب نے اپنے محبوب سے یہ ارشاد فرمایا، اے محبوب آج کس عظیم منزل میں میں تمہیں کس لقب سے پکاروں، کیا لقب تمہیں دوں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، اے اللہ تو مجھے اپنا بندہ ہونے کی نسبت ہمیشہ عطا فرماتا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ قرآن میں جہاں جہاں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ کہہ کر رب نے پکارا، وہاں پر عبدہی ہی کہا، اپنا بندہ، اپنا بندہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ اس لیے نبی کریم نے فرمایا کہ اللہ تو میری بندگی کو اپنی طرف نسبت کر کے ہمیشہ کہتا ہے میرا بندہ، تو آج اگر تو مجھے خاص لقب عطا فرمانا چاہتا ہے تو بندے کے لفظ سے مجھے یاد فرما۔ اور اللہ کو محبوب کی پسند اتنی پسند ہے کہ محبوب نے جب یہ خواہش کی کہ مجھے بندہ کہہ کے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکی ہے اسے جو راتوں رات لے گیا اپنے بندے کو۔ یہ ہے کچھ وجوہات کہ یہاں پر عبد کہہ کر اللہ نے یہ بھی اشارہ کر دیا میرا کامل ترین بندہ، عظمتوں والا، نعمتوں والا، میری محبتوں کے حاصل کرنے والا اگر کوئی بندہ ہے تو سارے بندوں میں ممتاز ترین بندہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اسی کو میرے امام احمد رضا محدث بریلوی نے یوں کہا، لم یات نظیرک فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سوہے تجھ کو شہید دوسرا جانا۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نظیر اللہ نے پیدا ہی نہیں کی، آپ کی مثال کو رب نے آپ جیسا کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں۔ اب پوری کائنات کی بادشاہت کا تاج حقیقت میں کسی کے سر پر زیب دیتا ہے تو وہ آپ کا سر انور ہے۔ آپ تو شہ دوسرا ہیں، یعنی خدا کے بعد مخلوقات میں سب کے آقا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اب آئیں کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اب یہاں ہے لفظ اسریٰ۔ اسریٰ کے معنی ہے سیر کرانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ اسریٰ کا لفظ جو عربی میں ذکر فرمایا، اسریٰ عربی میں دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک تو ہے سفر کرنا، دوسرے ہے اسریٰ کے معنی سیر کے لیے سفر کرنا، یعنی یوں کسی کام کے لیے جانا نہیں، خاص سیر و تفریح کے لیے جانا۔ اور تیسرے اسریٰ رات میں سفر کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں الحمدللہ لفظ اسریٰ میں موجود ہیں اور اللہ نے یہی لفظ اسریٰ ذکر کیا۔ اور اسریٰ انسان جسم اور روح کے ساتھ کرتا ہے،
سیر اور سفر، روح تفریح نہیں کرتی، روح سفر نہیں کرتی، روح تو اللہ تعالیٰ جہاں چاہے جیسے چاہے لے جائے۔ روح کے جانے کا تو حال یہ، نبی تو نبی ہے، نبی کے غلاموں کی روحوں کا حال یہ ہے کہ نبی کریم فرماتے ہیں میری امت کے شہید وہ مقام رکھتے ہیں کہ میری امت کے شہداء کی روحوں کو اللہ سبز پرندوں کی شکل میں جنت میں رکھتا ہے، وہ جہاں چاہتی ہیں اڑتی پھرتی۔ تو اسے آپ ایک لائک دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں، تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک